بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی کشمکش کا بیان چل رہا ہے کہ نفس کا مقابلہ کیسے کریں۔ نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، جو حضور کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حکیمانہ شعر کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے: یہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا۔ اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو، اسے دودھ پینے دو، دودھ پیتا رہے، تو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا، اس لیے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد، اس کی چیخ و پکار سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دودھ نہیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو دودھ ہی پیوں گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ دودھ چھڑانے سے روئے گا، چلائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، خود بھی جاگے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آج اس کا دودھ نہ چھڑایا تو ساری عمر یہ کبھی بھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس یہ بھی بچے کی طرح ہے، اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کا ذائقہ، گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی، نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے، اس کو ہٹانے میں تکلیف ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو تکلیف ہوگی، زبان کو مجلسوں میں بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر اس کو روکیں گے تو دقت ہوگی، نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ بچائے، بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو یاد رکھو ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے نہ قرار ملے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں قرار و سکون نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مال اور اسباب اور وسائل جمع کر لیے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں ملتا۔ میں نے ابھی آپ کو مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں پیسے کی ریل پیل ہے، تعلیم کا معیار بلند، لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے کھلے، جس طرح چاہو مزے کرو، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ وہ لوگ نیند کی گولیاں کھا کھا کر سو رہے ہیں۔ کیوں؟ دل میں سکون اور قرار نہیں۔ سکون کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھو ان گناہوں میں، ان نافرمانیوں میں، ان معصیتوں میں سکون نہیں ہے، سکون تو صرف ایک ہی چیز میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھو زندگی بھر نہیں ملے گا، اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ سکون تو اللہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہو، جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔
ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو، ظاہری طور پر وہ پریشان حال بھی ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دل کو سکون قرار کی نعمت میسر ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی منزل تک لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے، ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دل پر آریاں چل جائے گی، خواہشات پامال ہو جائیں گے، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لے کر چلیں۔ اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزویں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائیں، اب تو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس دل کو بنانا ہے، اور اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے۔ اب اس دل میں اللہ کے نور کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوگی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے، یاد رکھو شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کے خاطر اس کام کو چھوڑتے ہیں، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اسی تکلیف میں مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوؤں کا جو خون کر رہا ہوں، یہ اپنے خالق اور مالک کے خاطر کر رہا ہوں، اس میں جو مزہ ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماں کو دیکھیے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، سخت سردی کا عالم ہے، کڑکڑاتے جاڑے کی ٹھنڈی رات ہے اور لحاف میں لیٹی ہیں اور بچہ پاس پڑا ہے، اس حالت میں بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن ماں یہ سوچتی ہے اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے رہیں گے، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت کڑاکے کے جاڑے میں باہر جا کر ٹھنڈی پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے کپڑے بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی مشقت ہے، کوئی معمولی تکلیف ہے، لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہیں، اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے سارے کام کر رہی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جس کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کہتی بھائی کسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ ہو جائیں، اولاد ہو جائیں، اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہیں کہ دعا کرو اللہ میاں سے مجھے اولاد دے دیں، اس کے لیے تعویذ، گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے۔ اب ایک دوسری عورت اس سے کہتی ارے تو کس چکر میں پڑی ہے،
बच्चा पैदा होगा तो तुझे बहुत मशक्क़तें उठानी पड़ेगी, जाड़े की रातों में उठकर ठंडे पानी से उसके कपड़े धोने होंगे। तो वो औरत जवाब देती है कि मेरे एक बच्चे पर 1000 जाड़ों की रातें कुर्बान हैं, इसलिए कि उस बच्चे की कदर और कीमत और उसके दौलत होने का एहसास उस औरत के दिल में है जिसकी औलाद नहीं है। इस वास्ते उस माँ के लिए सारी तकलीफ़ें राहत बन गई। वो माँ जो अल्लाह से मांग रही हैं, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि औलाद की जितनी जिम्मेदारियाँ हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, और वो तकलीफ़ें उसकी नज़र में तकलीफ़ नहीं हैं बल्कि वो राहत है। अब जो माँ जाड़े की रात में उठकर कपड़े धो रही है, उसको तबई तौर पर तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान है कि वो ये काम अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही है। जब इत्मीनान होता है तो उस वक्त अल्लाह के खातिर अपनी आरज़ुओं को, अपनी ख्वाहिशों को कुचलने में भी मज़ा आता है। इसी बात को मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो कड़वी से कड़वी चीज़ें भी मीठी मालूम होने लगती हैं। जिन कामों में तकलीफ़ हो रही थी, मोहब्बत के खातिर उनमें भी मज़ा आने लगता है, लुत्फ़ आने लगता है कि मैं ये काम मोहब्बत की वजह से कर रही हूँ, मोहब्बत के खातिर कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह पाक मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बहुत अच्छी मिसाल है, पिछले ज़माने में जहर चढ़ता था ना, जहर कोई जानवर काट ले, जहर चढ़े तो उसकी क्या मिसाल होती थी, क्या निशानी होती थी? उसको नीम का पत्ता खिलाते थे, अगर वो मीठा लगता था तो समझ जाते थे कि जहर। समझ में आई बात? ऐसे जब गुनाह में मज़ा आने लगे तो समझ जाना कि बेदीनी का जहर चढ़ा है, इलाज की ज़रूरत है। बेदीनी का जहर चढ़ता है ना तो आदमी को गुनाह में मज़ा आता है और नेकी में बोझ महसूस होता है। इसके लिए इसका इलाज कराओ, और इसका इलाज यही है कि अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठो, नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों में आना जाना करो, और अपने मिलने जुलने वालों को दावत दो। करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बाकी की बातें इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।